بھی انہیں یہاں تک نیشنل اسمبلی میں کہا کہ ہم جو ہیں کراچی کے اندر نہیں بس رہے اور نہ ہم کسی سے خوفزدہ ہیں. ایک طرف تو میاں شہباز شریف صاحب بھی اسی طرح کا بیان دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے لیڈر چودھری نثار صاحب بھی قائد جو ہیں ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. تضاد کیوں ہے؟ بات تو دونوں انقلاب کی کر رہے ہیں. نہیں بہت فرق ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو ڈیموکریسی کو مزید مستحکم کرنے کی بات ہو رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے, نظام کو چلانے کی بات ہو رہی ہے, اور کہا گیا کہ اگر یہ چیزیں نہ کی گئیں تو پھر یہ ہوگا. لیکن وہاں پہ اگر کا لفظ نہیں ہے, وہاں پہ نظام کو چلانے کی بات نہیں ہے, وہاں پہ نظام کو توڑنے کی بات ہے, وہاں پہ انارکی کی طرف لے کے جانے کی بات ہے, وہاں پہ سب کچھ چھین کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر لینے کی بات ہے, وہاں سے نظام کو ڈیریل کر دینے کی بات ہے. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. آپ نے اجلاس کی بات کی تو میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ ریکوزٹ کیا تھا اجلاس, لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں قراردادیں ایجنڈے پہ نہیں تھی, جس کا ذکر نثار علی خان صاحب نے تقریر میں بھی کیا. دونوں باتوں کا تقابل کرنا ہی میرے خیال میں ایک مشکل سا عمل ہے, کیونکہ وہ کانسیپٹ کچھ اور بتا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو آج ڈیلیور کرنا چاہیے, اس بار اگر ڈیموکریسی خدا نہ خواستہ ڈیلیور نہ کر سکی تو پھر اس کی ریپریکیشنز پورے نظام پہ آئیں گی, لوگ ایگریویٹ ہوں گے, لوگ نظام سے ناراض ہوں گے. یہ نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں اس کو. جبکہ دوسری طرف نظام کو نگیٹ کرنے کی, نظام کو نلیفائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک حملہ کیا جائے, عوام اٹھ پڑے, حملہ کریں اور لوگوں سے ان کے گھر چھین لیں, ان کی فیکٹریاں چھین لیں, ان کی زمینیں چھین لیں. یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی خود یہی کام جو ہے وہ پچھلے 20-22 برس سے 25 برس سے کرتے آ رہے ہیں کراچی شہر میں. تو وہ اپنے اسی رنگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں پورے پاکستان کو. لوگ بڑے سمجھدار ہیں, کوئی ان سے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں جی, جو وہ فلسفی جو کہہ رہے ہیں, جو فلسفی نہیں ہے, وہ سائیکی ہے. فلسفی میں اور سائیکی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان کی سائیکی ہے, وہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ ان کی سوچ ہے کہ وہ اس کو اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا. 12 مئی کے واقعات ہوں یا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات, پچھلے 3 مہینے سے 4 مہینے سے جو کراچی میں ہو رہا ہے, اس کا سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. میں نہیں کسی پہ فنگر پوائنٹنگ کرنا چاہتا, لیکن اور جب سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ کون, میرے خیال میں وہ ان کے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ تضادات چل رہے ہیں. ANP بھی الائز ہے, تو اس میں وہ کچھ میرے خیال میں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ صاحب. زعیم صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں لاہور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, جو خاص طور پر یہ جو بھی دھماکے ہوئے ہیں, جو جلوس کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں, اس سے تو گڈ گورننس کا پول کھل گیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا. آپ کی پولیس بالکل ناکام نظر آئی, اور جس مشینری کے اوپر آپ نے حکومت کرنی تھی اس کو لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے, اور لا لیسنس کی انتہا تھی, اور بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی کہ آپ ایک تو کراچی اور لاہور کے حالات کا تقابل کر رہے ہیں, جہاں روز 50 کے قریب لوگ, 100 کے قریب لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں. لاہور میں اللہ کا فضل ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا. داتا صاحب کے واقعے میں کتنے لوگ مارے گئے؟ روز مر رہے ہیں, روز ہو رہا ہے داتا صاحب کا واقعہ. ابھی جو ابھی جلوس پہ جو دھماکے ہوئے, اس کی میری عرض یہ ہے کہ FIA کی بلڈنگ پہ دھماکے ہوئے, میری عرض یہ ہے کہ یہ آج سے 8 مہینے پہلے FIA کی بلڈنگ پہ دھماکہ ہوا, پھر داتا صاحب کی پولیس سینٹرز پر اٹیک ہوئے, ٹھیک ہوئے, ٹھیک ہے, کینٹ میں دھماکہ ہوا. بات نہیں سمجھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں لا اینڈ آرڈر تو یہاں بھی ویسا ہی ہے, بالکل خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل یہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن اس کا تقابل کراچی کے حالات سے کرنا تو پھر وہی بات ہے کہ ہر بندہ کہے گا کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. عرض یہ ہے کہ ٹیررزم اور ٹارگٹ کلنگ میں بات یہ ہے کہ اگر عوام اس سسٹم سے, میں صرف سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر عوام اس سسٹم سے مایوس ہیں اور بددل ہوتے جا رہے ہیں, اور انقلاب کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کل کو آ جائے گا انقلاب یہاں پر, تو اس میں اگر کراچی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لاہور میں بھی تو حکومت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی, پنجاب میں بھی تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی جس پہ عوام بڑے یہاں پر. آپ کی بات سے پھر اتفاق نہیں کرتا, عوام کو تو یہاں بھی میں آپ کی بات سے پھر اتفاق نہیں کرتا. آپ نے پھر تقابل کیا کراچی کے اور لاہور کے حالات سے. دیکھیں کراچی کا عرض یہ ہے کہ کراچی کے حالات میں جو بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب, وہ کراچی کے حالات کو تو ٹھیک کریں. میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, وہ گورنمنٹ میں ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں, وہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہیں, اور تب بھی کراچی کے حالات یہ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو مزید خراب کر دیا جائے. مجھے تو ان کی بات میرے خیال میں نہ وہ خود سمجھا سکے کسی کو, جس طرح نوید چودھری صاحب نے کہا, نہ میں سمجھا. نمبر 2, آپ نے کہا کہ پول کھل گیا ہے گڈ گورننس کا. دیکھیں کل جو واقعہ ہوا, ٹیررزم کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کو روکنا پوری دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے. اس خود کش حملہ آور کو
صرف اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ جب وہ چلے جہاں سے اس کا احاطہ کیا جائے اور اس نظام کو روکا جائے. کل جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں واضح طور پہ آپ نے کہا کہ ناکامی ہوئی ہے اور لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا. ایجیٹیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن ایشو بیسڈ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے پھر وہ ایک چیز پہ آ کے ریئیکٹ کر دیتے ہیں, رائٹلی میں کہوں گا. اب کل کا جو واقعہ ہوا ہے ذرا تھوڑی سی نظر دوڑائیں اس پہ اگر آپ, تو ایک کریکر کا بلاسٹ ہوا دروازے کے بالکل باہر کربلا گاہ میں شاہ کے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا دن تھا شہادت کا, پوری دنیا سوگوار تھی, بہت بڑا کراؤڈ تھا. آپ دیکھیں کہ صرف ایک بات جو میں چاہوں گا کہ اس بات کو دلیل بنا کے لوگوں تک پہنچایا جائے, میری بات ختم یہاں ایک بریک لے لیں. ناظرین, زعیم قادری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کراچی اور لاہور کے جو واقعات ہیں ان میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہیے, کوئی ایسا جائزہ نہیں لینا چاہیے, چونکہ دونوں جو ہے جو علاقے جو ہیں ان کے حالات مختلف ہیں. اس موضوع پر ہماری ابھی بات چیت جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.